آج کے اس جلسہ عام کے دوسرے خطیب جن کا تعلق ایک خاص مکتب فکر کے ایک نمائندہ ادارہ سے ہے، جس ادارے کی قومی، ملی اور تعلیمی خدمات صدیوں پر محیط ہیں، میری مراد حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی سے ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور شادی سادگی سے ہو اس عنوان سے منعقدہ اس جلسے میں اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی حفظہ اللہ، مبلغ دارالعلوم دیوبند، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر گرامی، حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کیا زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت، بادشاہی، دنیا کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط یک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوی چھپ چھپ کر سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس شادی سادگی کے ساتھ انجام دی جائے اس عنوان پر منعقد کیا گیا۔ میں سب سے پہلے منتظمین اجلاس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت کے پیش نظر تلاوت کردہ آیت اور روایت کو عنوان بنا کر آپ کی خدمت میں مجھے دو باتیں عرض کرنی، مگر شرط یہ ہے کہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ لوگ جسم کے اعتبار سے جلسے میں حاضر رہتے ہیں اور بعض غافل قسم کے لوگ ذہنی اعتبار سے غائب رہتے ہیں، لہذا سن کر نتیجہ صحیح برآمد نہیں کر پاتے۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، تقریر میں انہوں نے کہا آج اسلام ہم سے دور ہو رہا، تو مجمع میں ایک اسلام نامی آدمی بیٹھا تھا، وہ سمجھا مولانا ہم کو دور بتا رہے ہیں۔ مولانا نے دوبارہ یہ جملہ استعمال کیا، ہائے افسوس اسلام ہم سے دور ہو رہا۔ تو اسلام نامی آدمی نے کرسی اٹھائی اور پیچھے سے وہ آگے کی طرف چلا۔
مولانا جب تیسری بار یہ جملہ بولتے ہیں افسوس اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اسلام کرسی لے کر اسٹیج پر آ گیا. کہا مولانا اب تو ہم آپ کے بالکل قریب آ گئے، اب ہم آپ سے دور نہیں. مولانا کچھ کہہ رہے ہیں، سننے والا کچھ سمجھ رہا. اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ ہماری بات دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آج ہم سب یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، پیغمبر ہمارا ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، دین ہمارا ایک ہے، شریعت ہماری ایک ہے، سنت ہماری ایک. کل بھی اللہ کے ماننے والے، پیغمبر کے دیوانے، قیامت کا عقیدہ رکھنے والے، یہی قرآن پڑھنے والے، پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والے، انہوں نے جنگل کے درندوں کو مخاطب بنایا تو جنگل کے درندوں نے ان کے لیے جنگل خالی کر دیا. دریا کی لہر کو مخاطب بنایا تو دریا کی لہر نے ان کے پیالے کو امانت کے طور پر واپس کر دیا. آج کیا بات ہے، ہماری بات ہماری اولاد نہیں مانتی، ہماری بات ہماری بیوی نہیں مانتی، ہماری بات ہمارا مقتدی نہیں مانتا. جب ایمان ہمارا ایک ہے، احکام ہمارے ایک ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کو ترس نہیں آتا. ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد نقد نہیں کی جاتی. آج یہ حالات، یہ واقعات، یہ حادثات ہمارے ساتھ کیوں؟ یہ دنیا دارالاسباب. دارالاسباب کا مطلب دنیا میں ہر کام اسباب کے تحت انجام دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات مسبب الاسباب. مسبب الاسباب کا مطلب اللہ کو کسی سبب کی کبھی بھی کوئی ضرورت نہیں. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ انکا علی کل شیء قدیر ہے. اللہ بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے. بندے اسباب کے محتاج ہیں، خالق اسباب کا محتاج نہیں. اللہ اسباب کا پیدا کرنے والا. آج ہم بیماریوں کے لیے اسباب معلوم کرتے اور ان اسباب کے خاتمے کی کوشش کرتے. آج ملکی نہیں، عالمی پیمانے پر ہم ناکام. کیا قرآن ہمارے درمیان نہیں ہے؟ کیا نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کا نام ہم نہیں لیتے؟ مگر کیا وجہ ہے کہ نتائج برآمد نہیں ہوتے؟ کہیں قحط مسلط ہے تو کہیں سیلاب مسلط ہے، کہیں زلزلہ مسلط ہے تو کہیں جان کی ہلاکت کا سامنا ہے، کہیں مال کی بربادی کا سامنا. ان حالات اور واقعات کے اسباب کیا؟ اس کی علت وجوہات کیا؟ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا اس کا علاج دنیا کی دواؤں سے نہیں ہوگا، اس کا علاج انسانوں کی عقلوں کی تجویز سے نہیں ہوگا، اس کا علاج میمورنڈم کے بلبوتے نہیں ہوگا. اس کا علاج اسی طریقے پر کرنا پڑے گا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا. آج اسلام کا دامن ہم نے چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کیا. ہماری زندگی منکرات کی دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی. ہم نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں، بری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم اپنی نگاہ پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہماری زبان آزاد، ہمارے خیالات آزاد، ہمارا ہاتھ آزاد، ہمارا قدم آزاد، ہمارا خیال آزاد،
ہماری فکر آزاد، ہمارا تفکر آزاد۔ کیا ہوا مسلمانوں؟ ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ختم کر دیا، ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نیکی کرتے ہیں مگر برائی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جیسے نیکی کرنے میں رغبت ہونی چاہیے، ایسے برائی چھوڑنے میں سبقت ہونی چاہیے۔ برائی چھوڑو، نیکی کا اہتمام کرو، تب اعمال کے نتائج مرتب ہوں گے۔ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں، برائیاں چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، معاملہ صاف ہے۔ طاقتور دوا کھاتے رہو اور شام کو جمال گوٹی کے ایک ٹیبلٹ لیتے رہو تو مقوی دواؤں سے جتنی طاقت پیدا ہوگی، جمال گوٹا ان تمام تر طاقتوں کو خارج کر دے گا، جسم سے باہر کر دے گا۔ اس لیے اسلام نام ہے معروف چیزوں کے تسلیم کر لینے کا اور منع کردہ منکر چیزوں کے چھوڑ دینے کا۔ کون مسلمان مرد عورت نہیں جانتے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے، الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے، تہمت بازی نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ ساری برائیاں، سارے آلائش اور سارے جرائم اور سارے گناہ ہماری زندگی کے اندر پائے جاتے۔ صرف شادی کا مسئلہ نہیں، یہ تو ان لوگوں نے ایک عنوان بنایا، مگر یہ عنوان صرف شادی تک محدود نہیں۔ شادی میں بے پردگی بھی ہوتی اور شادی میں غلط بیانی بھی ہوتی اور شادی کے اندر رسوم و رواج کی الغار اور مار ہوتی اور شادی کے اندر اسراف کی لعنت پائی جاتی۔ یہ عنوان ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہر قاضی نکاح پڑھانے والا نکاح کے خطبے میں پڑھتا۔ نکاح کے موقع پر قاضی خطبے میں قرآن کی یہ آیت و دیگر آیات تلاوت کرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ آپ نکاح کے خطبے میں قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم نکاح کی مجلس میں، شادی کی محفل میں قرآن کی یہ آیت سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، مگر ہم نے دھیان نہ کیا کہ اللہ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہا، ہم کو کون سا پیغام دیا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، یہ لوگوں سے مراد صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسان۔ اور یہ لفظ ناس کا استعمال اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ قرآن جس وقت نازل ہوا اس وقت جتنے ناس تھے وہ، اور قیامت تک جتنے ناس پیدا ہوں گے وہ سب آیت کے مخاطب اللہ کل کائنات کے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، پروردگار۔ اللہ کے صفات بہت سارے، مگر ان تمام تر صفات میں اللہ نے لفظ رب کا استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کی پرورش کی بنیاد پر اس انسان کو وجود ملتا۔ اگر اللہ کی پرورش شامل نہ ہو تو انسان کو وجود نہیں مل سکتا۔ جب رب کی پرورش سے تم کو وجود ملا تو اے لوگو تمہیں کیا ہوا؟ اس اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنی بیوی سے ڈرتے ہو، اپنے بچوں سے ڈرتے ہو، اپنے حاکم سے ڈرتے ہو، زہر سے ڈرتے ہو، آگ سے ڈرتے ہو، سردی گرمی سے ڈرتے ہو۔ وہ اللہ جو سردی گرمی کا پیدا کرنے والا، وہ اللہ جو زہر آگ کا پیدا کرنے والا،
وہ اللہ جو انسانی فطرت کا پیدا کرنے والا، اس اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے پہاڑ کو صلابت عطا کیا، جس نے سورج کو گردش عطا کیا اور چاند کو چاندنا عطا کیا اور پانی کو روانی عطا کیا اور دودھ کو سفیدی عطا کیا اور شہد کو مٹھاس عطا کیا اور لیمو کو ترشی عطا کیا اور پھولوں کو مہک عطا کیا، اس اللہ سے تم نہیں ڈرتے؟ کہا لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ایک ذات کے ذریعے سے، وہ حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کی ذات سے ان کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر ان کے ذریعے سے آدم حوا کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا، اس کے ذریعے سے اللہ نے دنیا میں انسانیت کو جماع عطا کیا۔ اللہ کہتے ہیں ڈرو، ہم اللہ بھی ہیں، تمہارے رب بھی ہیں، تم کو ہم نے وجود اس طور پر عطا فرمایا، تم ہم سے نہیں ڈرتے، چیزوں سے ڈرتے ہو۔ یہ آیت خطبے میں کیوں پڑھی جاتی؟ دولہا میاں تو شادی کی مجلس کی رونق میں مست رہتے ہیں، اور دولہا کے والد جان جہیز کا مال سمیٹنے اور جہیز کے مال کی لسٹ اصول کرنے کے چکر میں بالکل بے خیال رہتے ہیں، اور باراتی قسم کے لعنتی ان کو کھانے کا بھوت سوار رہتا۔ قاضی میاں نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، عالم کو پیغام دے رہے ہیں، اس اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے، اس اللہ سے تم نڈر ہو رہے ہو۔ یہ بات قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ میری بات پر دھیان دو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کی تلاوت پیغمبر نے نکاح کی مجلس میں کیوں فرمایا؟ حکمت اور علت اس کی یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر مسلمان بے لگام نہ ہو جائے، خوشی کے موقع پر مسلمان بے لگام نہ ہو جائے، وہ اپنے دل سے اللہ کا ڈر نکال دے۔ عجب تماشا، عجب ماجرا، میں کہہ رہا ہوں دھیان دیجئے۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، اب قاضی صاحب رجسٹر پور کر رہے ہیں، تو دولہے کے والد صاحب کہتے ہیں قاضی صاحب بتائیے مہر فاطمی کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب منگنی طے کرنے کے لیے 13 گاڑیاں بھر کر کے آئے تھے تب مہر فاطمی یاد نہیں آیا، تب نکاح علی یاد نہیں آیا، تب نبی کی سنت یاد نہیں آئی۔ جب بیوی کو مہر دینے کا موقع آیا تو مہر فاطمی یاد آ رہا۔ قاضی صاحب نے بتایا موجودہ رقم میں اتنی رقم بنتی، کہا لکھ دیجئے، مگر یاد رکھیے 10 درہم سے کم مہر باندھنا صحیح نہیں، زیادہ کی حد بندی نہیں۔ سماج معاشرے میں آدمی کو اپنی حیثیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مہر یہ بیوی کا حق ہے، بیوی جس گریڈ کی ہے اس کے مطابق مہر باندھو، تاکہ بیوی کو اپنی سہیلیوں کے درمیان مہر بتانے میں شرم محسوس نہ ہو۔ جہیز کے لیے 20 لاکھ کا مطالبہ اور مہر کے لیے 70,000 دینے میں نانی یاد آ رہی ہے، مہر معجل کے لیے دولہا تیار نہیں، مؤخر مہر متعین کیا جائے۔ اب قاضی صاحب کی فیس سفر خرچ کا موقع آیا تو باراتیوں میں بعض دلال قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ دلال بولتا ہے کہ ہمارے یہاں تو قاضی صاحب کو یوں تو 200 روپیہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قاضی صاحب کے لیے 200 روپیہ اور اپنے لیے 20 لاکھ نقد اور نئی گاڑی۔ ہاں آپ بڑے آدمی ہیں، کچھ آپ اضافہ کر کے دے دیجئے،
تو سوچو مسلمانوں کہ اسلام کے بارے میں ہمارا ذہن کیا، اسلامی تعلیمات کے بارے میں ہمارا عمل کیا، اور دنیا کے معاملات میں ہمارا عمل کیا۔ قاضی صاحب کو 300 روپیہ دے دیا، میں تو نکاح پڑھاتا ہوں، میں تو کچھ نہیں لیتا، مگر لینے والوں کو میں منع نہیں کرتا، ہر ایک کے حالات الگ الگ ہوتے، ہر ایک کا عمل الگ الگ، کوئی کسی کو کچھ عمل اچھا لگتا، کسی کو کچھ عمل، یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مہر فاطمی نکاح کی مجلس میں یاد، اور یہ 300 باراتی لعنتی جو کرائے پر لائے گئے، اس کا بھی نکاح علی میں ثبوت ملتا ہے۔ اس مہر فاطمی کے وقت میں یہ باراتیوں کے بوجھ کا خیال کیوں نہیں کیا گیا، اور جہیز کا مطالبہ کرتے وقت میں نکاح علی کا لحاظ کیوں نہ کیا گیا؟ بعض جاہل قسم کے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت فاطمہ کے نکاح میں جہیز دیا۔ یہ بات غلط ہے اور بالکل غلط، ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، یہ بات 100% غلط، 101% غلط۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں ایک صاحبزادی نہیں تھی، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ نبی نے فاطمہ کو جہیز دیا تو زینب، رقیہ، ام کلثوم کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم نبی کے بارے میں ایسا خیال لا نہیں سکتے، ہم نبی کے بارے میں یہی پاکیزہ خیال رکھتے ہیں کہ نبی اللہ کے حق کو ادا کرنے اور بندوں کے حق کی بجا آوری میں ذرہ برابر کوتاہی برتنے والے نہیں۔ اگر جہیز کا نکاح سے تعلق ہوتا تو نبی ان 3 بیٹیوں کو بھی جہیز دیتے، نبی نے نہیں دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ نکاح علی میں نبی نے سامان خریدوایا، تو آپ اس اشکال کو ذہن سے کھرچ کے پھینکیے۔ وجہ اس کی یہ، حضرت علی بچپن سے پیغمبر کی تربیت میں رہے، نبی کی نگرانی میں بڑھے۔ جب نبی نے ان کی پرورش فرمائی تو پھر نگراں ذمہ دار نبی، انہوں نے ان کی نکاح کے لیے فکر کیا۔ میں یہاں کہتا ہوں علماء موجود، اگر بالفرض حضرت علی کی نکاح میں حضرت فاطمہ نہ آتی، کسی اور سے نکاح ہوتا، میری بات دھیان سے سنیں، اگر فاطمہ سے نکاح بالفرض نہ ہوتا اور حضرت علی کی نکاح میں کسی اور کی بچی آتی، تب بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام علی کی نکاح کے لیے گھریلو انتظام اپنی نگرانی میں فرماتے۔ معلوم ہوا اس انتظام کا نکاح سے، جہیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی چونکہ پیغمبر کی نگرانی پرورش میں رہے ہیں، اس لیے نبی نے اپنی نگرانی میں گھریلو چیزوں کا انتظام فرمایا۔ اس کا جہیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو اس طرح کی باتوں کو جہیز کی جواز کے لیے دلیل بناتا، وہ اللہ کے پیغمبر کی پاکیزہ تعلیمات سے عاری اور جاہل ہے، اسے نبی کے عمل کی معلومات نہیں، نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ایک لڑکی کے لیے کچھ ہو اور 3 لڑکیوں کے واسطے کچھ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس میں اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں۔ میں نے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے آیت کا ہلکا سا خلاصہ بیان کیا، پھر اللہ فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ دوبارہ کیوں کہا اللہ سے ڈرو؟ ایک بات تو ہو گئی، لوگوں اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے، جس نے تم کو وجود بخشا۔ پھر اسی مجلس میں قاضی صاحب کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون؟ ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم سوال کرتے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی حق ادا نہ کرے تو آپ اس سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ہمارا حق دے دو۔ اے کہنے والا، اے کہنے والا،
دیتے وقت بھی اس کا خیال ہونا چاہیے، دیتے وقت بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ تسالون، اس اللہ کے ذریعے سے سوال کرتے ہو، کوئی حق ادا نہ کرے تو تم یہ کہتے ہو تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے، ہمارا حق تم کیوں نہیں ادا کر رہے ہو؟ اپنے حق کے مطالبے کے لیے اللہ کے ڈر کو واسطہ بناتے ہو، دوسروں کا حق جو تمہارے اوپر، اس اللہ کے ڈر سے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ والارحام، اور ارحام کا لحاظ کرو، ارحام سے مراد صلہ رحمی کا خیال کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، قرابت داروں کی قربت کا خیال کرو۔ ایک مسکین عام ہے اور ایک مسکین خاص۔ مسکین عام سائل، فقیر، غریب۔ مسکین خاص رشتہ دار بھی ہے اور فقیر بھی، رشتہ دار بھی ہے اور فقیر بھی ہے، لہذا اس کو حق دینا، اس کو صدقہ خیرات دینا، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس سے صدقہ بھی ادا ہوگا اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اپنی روزی میں وسعت چاہتے ہو، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، ارے نسخہ حاصل کرو۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تجویز فرمودہ، فرمایا اگر عمر میں برکت چاہتے ہو اور روزی میں وسعت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، قرابت داروں کی قربت کا خیال کیا کرو، ان کا حق ادا کیا کرو۔ ارے حق ادا کرنا تو دور کی بات، آج ہمیں قریبی رشتہ داروں کے حقوق معلوم نہیں، اور جن کے حقوق معلوم ہیں ان کی ادائیگی میں ہم کتنا بروئے کار نظر آتے ہیں۔ آج باپ کو اولاد سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت، رشتہ دار کو قریبی رشتہ دار سے شکایت۔ اللہ کہتے ہیں ارحام کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحمی توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا، قرابت داری مٹانے والا، سلام کلام کا رائج طریقہ ختم کرنے والا، فرمایا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا دل جلائے، ایمان والوں کو تڑپائے اور ان کے اندر دوری پیدا کرے۔ میرے آقا کی پاکیزہ تعلیم تو یہ ہے، سل من قطعک، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ اے طلاق کی بات کرنے والے، اے طلاق کی کثرت میں مبتلا لوگو، یہ صلہ رحمی کے خلاف عمل ہے۔ میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں، اونچ نیچ ہو جائے، کبھی انبن ہو جائے تو اسے سلجھانے کی کوشش کرو۔ قرآن نے اس کے لیے اسی صورت میں مستقل سبق تجویز کیا۔ وقت کی تنگی دامنگیر، اس لیے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کسی موقع پر میں اس کی تفصیل عرض کروں۔ آج ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر کے لڑکی لے آئے، باراتیوں کے پہرے میں لائے، صورتحال کے لیے وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ملک کے مختلف صوبوں کی حالات اور واقعات بتاتے۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ جہیز کے ناجائز مطالبے کی وجہ سے غریب مسلمان کے لیے اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا مشکل ہو چکا۔ جس کے گھر میں 4 بالغ جوان لڑکیاں، تعلیم یافتہ، شکل و صورت سے اچھی، مگر ان کو رشتہ نہیں ملتا، ان پر آروپ اور الزام کیا؟ ان کے اخلاق پر کوئی نشان نہیں، ان کی عادات پر کوئی داغ نہیں، انہیں رشتہ کیوں نہیں ملتا؟ ان پر سب سے بڑا آروپ اور الزام یہ ہے کہ ان کے ماں باپ غریب۔ ایسے باپ
جب مکان سے نکلتے ہیں تو اپنے دروازے کے پردے کو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ امانت ہم تیری حفاظت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نفس و شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا، غلط سماعت دندنا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اخلاق کا خراب ہو جانا، غلط حرکت کا صادر ہو جانا بہت ممکن ہے۔ اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا، تو ہی ان کی رقابت داری کرنے والا۔ ماں باپ کی رات کی چین کی نیند ختم ہو رہی، صورتحال ملکی نہیں عالمی پیمانے پر یوں چلتی ہوتی جا رہی ہے کہ جہیز کے ناجائز مطالبے کی وجہ سے غریب لڑکیاں ریل کی پٹری پر لیٹ کر اپنا نام و نشان مٹا رہی۔ یہ قدم اٹھانے پر اس لڑکی کو کس نے مجبور کیا؟ آج کے مالدار جوانوں نے مجبور کیا۔ اگر یہ پیغمبر کی سنت اور سادگی کو عملی جامہ پہناتے ہوتے تو لڑکی کو ریل کی پٹری پر لیٹ کر اپنی جان گنوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تالاب کے اندر کود کر اپنا نام و نشان مٹاتی ہے، وہ مکان کی چھت سے آویزہ ہو کر اپنے آپ کو لاپتہ کرتی ہے، وہ جلتے انگارے میں کود کر اپنا نام و نشان مٹاتی ہے، وہ دوسرے گھر جانا پسند کرتی ہے۔ اس جہیز کی لعنت نے اور غلط رسوم و رواج نے امت کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کا خیال کرو۔ ہم نے وہ عادات و اعمال نکاح کی مجلس میں اور شادی کی محفل میں اختیار کرنا شروع کیا جس کے لیے نکاح کرنا مشکل، بد اخلاقی میں مبتلا ہونا آسان۔ یہ قیامت کی قربت کی علامت، جو آسان راستہ تھا اسے رواج نے تنگ کر دیا، اور جو خطرناک راستہ تھا اس گھاٹی پر چلنا آسان ہو گیا۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر زبردست نگراں، اللہ تمہارے اوپر زبردست نگراں۔ اس مجلس میں آیت کے اس ٹکڑے کی پڑھنے کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے، توجہ فرمائیے، لڑکی کو نکاح کر کے لائے، اب میاں بیوی کے درمیان انبن ہوئی۔ آج کل کے ناسمجھ شوہر، شرعی تعلیم سے ناآشنا، علماء اکابر کی مجلس میں نہ جانے والے، ٹی وی سے گلے ملنے والے، وہ معمولی بات پر اپنی عورت کی پٹائی کرنے لگتے ہیں۔ جن عورتوں کو اپنے شوہروں سے یہ شکایت ہے کہ ہمارا شوہر جوتے چپل سے پٹائی کرتا، ایسے ظالم انسانوں کو ہوش میں آنا چاہیے، اور اپنی اس غلط روش کے علاج کے لیے میں آسان نسخہ ذکر کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ کرے تو ہم پر کیسا، ہم کو کیسا لگے گا، ہم پر کیا گزرے گی؟ اگر کوئی ہمارے بہن کو پیٹے، گھر سے نکالے، سر کے بال اکھاڑے، کپڑے پھاڑے، لات مارے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ یہ بھی کسی کی لڑکی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی لگتے جگر ہے، یہ بھی کسی کی نور نظر۔ اگر اپنی نور نظر کو سکون دلانا چاہتے ہو تو دوسرے کی نور نظر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنو۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر زبردست نگراں۔ کیا مطلب؟ اشارہ اس بات کا ملتا، یہ لڑکی تمہارے گھر آنے والی اپنے ماں باپ کو، قرابت داروں کو، علاقے والوں کو چھوڑ کر آئی۔ اے گھر والا شوہر، تو سوچتا نہیں تیری وجہ سے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہن کو چھوڑا، اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو ہٹا کر تیرے پاس اس نے قرار حاصل کیا، تیرے لیے اس نے اتنی قربانی دی، اور تو اتنا بڑا بے غیرت، اتنا بڑا بے حیا،
اتنا بڑا بے حس کہ جس نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا اب تو اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ. تیرے لیے اس نے سب کو چھوڑا اور تو اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ. تو پٹائی کرتا ہے, تو ذلیل کرتا ہے, جہیز کا مطالبہ کرتا. یاد کرو اللہ کے فرمان کو, واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے جو وہ آنکھ میں روشنی پیدا کرنے والا, قدم میں چلنے کی طاقت پیدا کرنے والا, وہ اگر چاہے تو آنکھ کو بے روشنی کر دے اور قدم کو لنگڑا لولا بنا دے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لڑکی تو یہ نہ سوچ میرے ماں باپ مجھ سے دور ہیں, میرے رشتہ دار مجھ سے دور ہیں, میرا بھائی مجھ سے جدا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر زبردست نگراں, ہم اس کے تماچے کا بدلہ لیں گے, اس کی گالی کا بدلہ دلوائیں گے, اس کی نازیبا حرکت کو ریکارڈ کر ڈالیں گے. اللہ کی نگرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا. اے عورتوں کو ذلیل کرنے والے اور جہیز کی وجہ سے طلاق دینے والے اور لڑکی کو ستانے والے اور بیوی کو معذور بنانے والے, اللہ کی گرفت سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے بچو. اس لیے اس آیت کا نکاح کی مجلس میں قاضی تلاوت کرتا, یہ یاد دلانے کے لیے کہ خوشی کی محفل میں مدہوش نہ ہو جاؤ, اللہ کی بڑائی کا خیال رکھو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار کرو. نبی نے صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا, صرف حج کرنے کا طریقہ نہیں بتایا, صرف روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتایا. نبی نے نکاح کر کے نکاح کرنے کا طریقہ بتایا. صحابہ کا نکاح کرا کے امت کو نکاح کرنے کا طریقہ بتایا. نبی کے طریقے کی ہر عمل میں ضرورت, لہذا حکم اللہ کا چاہیے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہیے. اور یہی بات کہتا ہے کہنے والا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. حکم اللہ کا چاہیے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. نبی کا طریقہ خوشی کے موقع پر اور نبی کا طریقہ غمی کے موقع پر, نبی کا طریقہ معروف مجلس میں اور نبی کا طریقہ منکر مجلس میں. اسی لیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. تم میں سے کوئی منکر دیکھے, ناپسندیدہ کام, خلاف سنت, حکم شریعت کے خلاف, فلیغیر بیدی. اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے, قوت عطا فرمائی ہے, اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روکو, اس عمل کو ختم کرنے کی کوشش کرو. جو تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے مقتدی ہیں, تمہارے معتقد ہیں, ان کے درمیان تمہیں عمل کرنے کا موقع, تمہاری اولاد ہے, قریبی رشتہ دار, ہاتھ سے منع کرنے کی پوزیشن میں ہو تو ہاتھ سے منکر دبانے کی کوشش کرو. فمن لم یستطیع, اگر ہاتھ سے روکنے میں ماحول کے بگڑنے کا خطرہ, لوگوں میں نفرت تنفر بڑھنے کا اندیشہ, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی عالم بن کر کے آئے, دوسرا طریقہ بتایا, فبلسانی, زبان کے ذریعے. ارے زہر کو زہر کہو, آگ کو آگ کہو, غلط کو غلط کہو, ناجائز کو ناجائز کہو, بدبو کو بدبو کہو, خوشبو کو خوشبو کہو. اس کہنے کی طاقت ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہو. اور اگر اس کہنے میں بھی اندیشہ کہ فائدے کے بجائے نقصان بڑھے گا, تو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فبقلبی, اپنے دل کے اندر برا سمجھو. ایسے لوگوں کی تائید کسی بھی طریقے سے نہ کرو, ایسے لوگوں کو بڑھاوا,
اپنی کسی نقل و حرکت سے مت دو. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ. قوت طاقت حاصل ہے، ہاتھ سے روک دو. ایمان کا دوسرا درجہ اعلیٰ کے بعد وسطی درجہ، زبان سے برائی پر منکر پر نکیر کرو. اور ایمان کا اضعف درجہ، آخری درجہ، کمزور درجہ، اپنے دل کے اندر اس چیز کی برائی بٹھاؤ، اس کو غلط سمجھو، کبھی اس کی تائید نہ کرو. میں چلتے چلتے وقت پورا ہو رہا ہے، میں نظام میں کسی طرح کی دخل اندازی اصول کے خلاف سمجھتا ہوں. میں آپ سے دو باتوں کا وعدہ لینا چاہتا. ہمارا معمول یہ، ہم گفتن برائے گفتن کے قائل نہیں، ہم زمین کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کو حاضر دیکھنا چاہتے. آپ دو باتوں کے اہتمام کا ارادہ کیجئے. اول یہ غیر شرعی کام جس کو شریعت نے کرنے کی اجازت نہیں دیا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو غمی کا موقع، ایسے غیر شرعی کام کو ہم کبھی انجام نہیں دیں گے. ایسی مجالس کو ہم کسی قیمت پر بڑھاوا نہیں دیں گے. اور دوسری بات ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں، یہاں بہت بڑا مجمع موجود ہے، آپ لوگ وعدہ کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ اگر آپ نے یہ دو کام کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا فرمائے، برائیوں سے، گناہ سے، برے کاموں سے، نفس و شیطان کے حملے سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.